تفسیر ابن کثیر سورہ ہجر آیت نمبر 6, 7, 8 and 9 4 آیت ہے. آیت نمبر 6 and they say, O you Muhammad, to whom the zikr, the Quran has been revealed, verily you are a madman. استغفراللہ معاذ اللہ. تو یہ ان مشرکوں کو اور کافروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ وہ لوگ اور وہ کہتے ہیں، اللہ بتا رہا ہے، یہ دیکھو وہ کہتے ہیں کہ اے وہ یعنی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس یہ ذکر آیا ہے. ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ جس کے پاس آیا ہے تو یقیناً ہم تو تم کو مطلب پاگل اور مجنون سمجھتے ہیں کہ مجنون کا مطلب جس پہ جن آ جائے. معاذ اللہ. آیت نمبر 7 Why do you not bring angels to us if you are of the truthful? تم ہمارے لیے لے کر کیوں نہیں آتے فرشتے؟ اگر تم سچے ہو تو فرشتے ہونا چاہیے تمہارے ساتھ. ہٹو بچو ہٹو بچو، رسول اللہ آ رہے ہیں. تو پھر ان کو یہ سب چاہیے تھے تماشے، لیکن اللہ کے پاس اس طرح کے تماشے وماشے نہیں ہوتے. آیت نمبر 8 We do not send the angels down except with the truth. یہ اللہ نے اب جواب دیا. ہم نہیں بھیجتے فرشتوں کو نیچے سوائے اس کے کہ جب کوئی فیصلہ کرنا ہے حق. And in that case، اور اگر ایسی صورت میں یعنی کہ the disbelievers کافر اور مشرک would have no respite، ان کے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی پھر، کیونکہ فرشتہ کس لیے آئے گا؟ ایک رسولوں کو تو وہ پیغام پہنچانے آئے گا، لیکن اگر وہ کافروں کے لیے فرشتہ آ رہا ہے تو یا تو وہ ان کو سزا، عذاب یا جو بھی وہاں پر لانا ہے عذاب وہ لائے گا نا، تو ان کا پھر حساب چکتا ہو جائے گا فیصلہ. آیت نمبر 9 Verily we، یعنی اللہ کہہ رہا ہے یقیناً ہم، اٹ از وی، پھر سے یعنی کہ مطلب یقیناً ہم اور ہم ہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ verily we، it is we who reveal the zikr. Zikr is Quran. And surely we will guard it from corruption. یعنی کوئی اس کے اندر حروف بدلی نہ کرے اور کچھ بھی بدلی نہ کر دے کہیں کہ مطلب آیت بدلی کر دیا جیسے کہ پہلے ہو رہا تھا تورات میں، انجیل میں یہی ہوا ہے. اللہ نے کہا اب یہ آخری ہے نا ریویلیشن، تو یہ اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی بگاڑ نہیں لا سکتا، کرپشن، اور اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے اس کی ذمہ داری اپنے آپ پہ لی ہے کہ ہم ہیں اس ذکر کو بھیجنے والے بھی، اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے. The accusation that the prophet was a madman and demands for him to bring down angels. تو یہ اس طرح کا الزام لگانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ مجنون ہے، پاگل ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور یہ ڈیمانڈ کرنا کہ فرشتوں کو لاؤ نیچے. اللہ ٹیلز، اللہ کہتا ہے وقالو، اور وہ کہتے ہیں and they say، اللہ ٹیلز about the disbelief، یعنی اللہ ان کافروں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے ایروگینس، ان کا گھمنڈی بنا، عقل فون، اینڈ stubbornness اور ڈھٹائی آف دا disbelievers، جو بھی کافر ہے ان کا، مشرک کافر، as reflected in their words، ان کے الفاظ میں یہ سب تمام چیزیں کفر بھی ہے، گھمنڈ اور غرور بھی ہے، ڈھٹائی بھی ہے. ان کے الفاظ جو ہے اللہ نے ریکارڈ کیا ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، او یو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹو whom the ذکر یعنی قرآن has been revealed، جس کے پاس یہ قرآن آیا ہے، ذکر آیا ہے، that is the one who claims to receive it، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب جو ذکر ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے اس کو ریسیو کیا ہے.
इन्नका ला मजनून, हम तो तुमको इन्ना का मतलब वो ये यकीनन, वेरीली यू आर अ मैडमैन, अस्तगफिरुल्लाह, कि तुम तो पागल हो। दैट इज बाय योर इन्विटेशन टू अस टू फॉलो यू, यानी तुम जो हमको दावत दे रहे हो कि हम तुमको फॉलो करें, तुम्हारी इत्तेबा करें, एंड लीव द वे ऑफ अवर फोर फादर्स, और हम अपने बाप दादा का सब तरीका छोड़ दें। यानी इस बात को लेके उन लोग बोल रहे हैं कि हम तो तुमको मतलब मजनून और पागल समझते हैं। लौ मा तातीना बिल मलाइकति इन कुंता मिनस सादिकीन, व्हाई डू यू नॉट ब्रिंग एंजल्स टू अस, तुम फरिश्ते क्यों नहीं लाते नीचे हमारे पास, इफ यू आर द ट्रूथफुल, अगर तुम सच्चे हो। दैट इज टू बेयर विटनेस टू द एक्यूरेसी of what you have brought to us is true, यानी इसके ऊपर गवाह, यानी गवाही हो कि ये कितना एक्यूरेट है, ये जो तुम बोल रहे हो, ये कुरान, ये वही जो तुमने लेकर आए हो हमारे पास, तो वो कितना सच्चा है, उसको उसके लिए तुमको ये चाहिए गवाही। इफ यू आर रियली टेलिंग द ट्रूथ, अगर तुम सच्चे हो तो कोई फरिश्ते लाओ। दिस इज सिमिलर टू व्हाट फेरो सेड, यानी फिरौन ने भी ऐसी ही बात कही थी। सूरह नंबर 43 ज़ुखरुफ आयत नंबर 53, फिरौन ने कहा फलौला उल्किया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हबिन औ जाअ मअहुल मलाइकतु मुक़तरिनीन, why then are not golden bracelets bestowed on him? मटेरियलिस्टिक लोग जो है मटेरियल को ही इम्पोर्टेंस देंगे। फिरौन ने भी यही कहा, क्यों नहीं इनके हाथ के ऊपर बहुत सारे सोने के ब्रेसलेट हैं, जैसे राजा महाराजा लोग पहनते हैं ना, तो यानी अभी अगर ये रसूल है तो ये भी सब जैसे सब जेवर पहन के आना चाहिए, ब्रेसलेट वगैरह हाथ में हो जैसे बादशाहों के होते। और एंजल्स सेंट अलॉन्ग विथ हिम, और उनके साथ आजू बाजू सब फरिश्ते हो आजू बाजू। एंड अल्लाह सेड, अल्लाह का तरीका जो है ना वो उसका अपना तरीका है। लोग जिनकी अकल है ही नहीं, बेवकूफ मटेरियलिस्टिक लोग, वो समझते हैं कि माल और दौलत और यही सब बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अल्लाह की नजर में नहीं है ना। एंड अल्लाह सेड, तो अल्लाह ने कहा, और ये है सूरह नंबर 25 यानी सूरह फुरकान आयत नंबर 21 एंड 22, दोनों आयत बड़ी बड़ी है। वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा, ये एक आयत हुई। और दूसरी आयत यौम यरौनल मलाइकता ला बुश्रा यौम लिल मुजरिमीना व यक़ूलूना हिजरन महजूरा, एंड दोज हु डू नॉट एक्सपेक्ट अ मीटिंग विद अस, अल्लाह कहता है हमारे साथ मुलाकात के ऊपर जिनको कोई उम्मीद नहीं। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that is those who deny the day of resurrection and the life of the hereafter, क्योंकि दुनिया की जिंदगी में वो लोग मगन मस्त है। दुनिया में अगर मालो दौलत बहुत मिला हुआ है तो बस वो क्यों यकीन करेंगे अल्लाह से मुलाकात, फिर कयामत का दिन और आखिरत, नहीं मानेंगे इसको। मटेरियलिस्टिक है, इस दुनिया की जिंदगी में खुश है। Say, why are not the angels sent down to us, or why do we not see our Lord? क्यों नहीं हमारे पास फरिश्ते आते भेजते हैं? फरिश्ते भेजो भाई, हमको देखना है। और क्यों नहीं हमारे सामने हमारा जो रब है वो क्यों नहीं आता, हमारा लॉर्ड वो क्यों नहीं आता? Indeed, they think too highly of themselves. यानी सोचो, लोग अपने बारे में सोचते कि हम कुछ हैं, यानी वी आर समथिंग हाई, ये है उनकी फीलिंग। एंड आर स्कॉर्नफुल विद ग्रेट प्राइड, उनका घमंड, उनका गुरूर, उसकी वजह से वो लोग और भी ज्यादा मतलब ढिठाई पे और उस पर आ चुके हैं कि मतलब ताना दो और
کچھ نہ کچھ بولو ان کو تو رسولوں کو. آن دا ڈے دیٹ دے ڈو سی دا اینجلس, اس دن جب وہ دیکھیں گے فرشتے, there will be no good news given on that day to guilty. مجرم لوگوں کو کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئیں گے وہ فرشتے. جو بھی مجرم ہے, گلٹی ہے, گناہ گار ہے, اس کے لیے فرشتے کوئی بہت اچھی خبر نہیں لانے والے. اینڈ اے دے یعنی اینجلز ول سے, اور فرشتے یہ کہیں گے, all kinds of glad tidings are forbidden for you. تمہارے لیے ہر طرح کی خوشخبری, بشرا, یہ سب تمہارے لیے بالکل یعنی فاربیڈن نہیں, یعنی تمہارے لیے ہے ہی نہیں. اٹ از ناٹ فار یو. یہ لوگ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ فار دس ریزن اللہ سیڈ, یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا, ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. We do not send the angels down except with the truth. ہم نہیں بھیجتے فرشتوں کو نیچے سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ حق ہوتا ہے, فیصلہ چکانا. And in that case they یعنی disbelievers, کافر اور مشرک لوگ, تو اگر ایسا ہوا تو پھر وہ کافر اور وہ مشرک لوگوں کے لیے they would have no respite, ان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہوگی کہ ارے پلیز ابھی ہم نے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے تو اس لیے ابھی ہم کو تھوڑی سی مہلت دے دو, ہم ایمان لے آتے. وہ نہیں ملے گی, رسپائٹ نہیں ملے گی, مہلت نہیں ملے گی. مجاہد said in this ayah, ما ننزل الملائکۃ الا بالحق, we do not send the angels down except with the truth. That is with the message and the punishment. یا تو وہ میسج اور پیغام لے کر آئیں گے اللہ کا, تو وہ تو رسولوں کے پاس آئیں گے, نبیوں کے پاس, اور جو باقی کی عوام ہے جو کہ کافر کفر پہ اڑی ہوئی ہے یا مشرک ہے, تو اس کے لیے تو پنشمنٹ ہے. تو دیٹ از ود دا میسج اینڈ دا پنشمنٹ. تو پیغام ہوگا نبی رسول کے لیے, عذاب اور سزا ہوگی ان قوموں کے لیے جنہوں نے ایمان نہیں لائے, جو شرک کرتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ہے وہ بات اللہ نے جو کہی قرآن کے اندر. اور دیکھ لو آج اتنے سالوں کے بعد بھی قرآن کے اندر کہیں بھی کوئی فرق نہیں آیا. چاہے کوئی بھی کنٹری میں جاؤ, وہاں سے قرآن اٹھاؤ, ہر جگہ کا قرآن ایک ہی جیسا ہے, الگ الگ نہیں ہے. ویریلی وی, یقیناً ہم, اٹ از وی, اور وہ ہم ہیں, who revealed the ذکر, جس نے اس ذکر کو, اس قرآن کو وحی کیا ہے. and surely we will guard it, اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے from corruption, تاکہ اس کو کرپٹ کر نہ سکے کوئی, جیسے باقی کے پہلے ہو گئے نا. اللہ may he be exalted subhanahu wa ta'ala stated that he is the one who revealed the zikr to him. اللہ نے یہاں بتا دیا کہ یہ ذکر, یہ قرآن اللہ نے ریویل کیا, وحی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, which is the قرآن, یعنی وہ قرآن ہے, وہ ذکر جو ہے وہ قرآن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. and he is protecting it, اور اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے, اللہ محافظ ہے اس کا. he is protecting it from being changed or altered, کہ کوئی اس کو بدل نہ دے اور یا پھر اندر کچھ آلٹریشن نہ لے کر آئے کہ اس کو ہٹا دو, یہ آیت کو ہٹا دو بھائی بڑی سخت ہے, یا پھر اس کو ہٹا دو, ہم یہ کر نہیں سکتے, ہم فالو نہیں کر سکتے, اس کو ہٹا دو. یہ سب کرتے ہیں لوگ, لیکن وہ کوئی کر نہیں سکا. یا قرآن کو بہت ہی ڈسٹروائے کرنے کی کوشش وہ بھی نہیں کر سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب.
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین یا رب العالمین.